رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے خوشی میں شریک ہونا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، یہ تمام صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ اور صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، جنات عدن، ان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور وہ لوگ والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے۔ تو جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جو رشتہ ناتا توڑتے ہیں، حالانکہ رشتہ ناتا جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر پھر لعنتیں برستی ہیں۔ میدان محشر میں یہ جو رشتہ ہے، رشتہ داری، یہ اللہ رب العزت کے عرش کو تھامی ہوئی ہوگی اور آواز لگائے گی کہ جس نے مجھے جوڑا تھا آج کے دن اللہ رب العزت اسے جوڑ دے گا، اور جس نے مجھے توڑا تھا آج کے دن اللہ رب العزت اسے توڑ دے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الخلق خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه، اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے مطابق جب مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس سے فارغ ہوا تو یہ رحم جو رشتہ داری ہے یہ کھڑی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کیا ارشاد فرماتی ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس شخص سے کہ جو اس رشتہ داری کو توڑے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ترضی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان اصل من وصلت، کہ میں اس شخص کو جوڑ دوں گا جو تجھے جوڑے گا، تیری پاسداری کرے گا، واقطع من قطعک، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں۔ شک ہے اللہ رب العزت کے جوڑنے اور توڑنے میں میرے بھائی؟ جسے اللہ رب العزت جوڑ دے پوری دنیا بھی لگ جائے اسے نہیں توڑ سکتی، اور جسے اللہ رب العزت توڑ دے پوری دنیا بھی مل جائے اسے جوڑ نہیں سکتی۔ تو رشتے ناتوں کی پاسداری کرنا میرے بھائی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جو رشتے ناتوں کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دو ایسے گناہوں کا ذکر کیا کہ ان کی سزا جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ اکثر گناہ ہیں ان کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ایک ہے زنا اور ایک ہے قطع رحمی کرنا، رشتے ناتے توڑنا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں رشتوں کی پاسداری کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اگرچہ سامنے والا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، ہمارا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ نتیجہ دینا تو رب کا کام ہے، کوشش ہمارے اوپر ہے۔ کل قیامت کے دن کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رشتہ ناتا جوڑنے کے لیے آپ نے کوشش کیا کی تھی، اگلا آپ سے راضی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ تو رب تعالیٰ پر ہے، نتیجہ دینا تو رب پر ہے، لیکن آیا ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کی تھی یا نہیں تھی، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔